السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک مہم ہے، اور اس مہم کو لے کر ایک سیاسی مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں۔ رواں سال 137 پاک فوج کے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان اور افسران ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی سے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ 112 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کیسے سنکرنائزڈ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ساتھ، اس سے متعلق بھی آج جو بریفنگ کے شرکاء تھے ان کو آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر مافیاز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسمگلنگ، یہ کیا طریقہ کار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان 2013-14 والا اور پھر جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے 2021 والا، اس کی جو کائنیٹک ڈومین ہے اور نان کائنیٹک ڈومین ہے، اور اس میں سول حکومتوں کا کردار کیا تھا، اس پر بھی بہت ڈیٹیل بتایا گیا ہے۔ آپریشن عزم استحکام ہے، اس سے متعلق آج یہ بڑی مفصل پریس کانفرنس رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو حکومت پر فرد جرم عائد قرار دیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اور معاملہ بھی پہلی بار پبلک ڈیبیٹ میں آیا ہے، اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں، پاور پروڈیوسرز ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، اور بہت حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ جو سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز ہیں، انہوں نے 40 خاندانوں کی اجارہ داری قرار دیا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ پاکستان کی مایناز سفارتکار ہیں، سابق سفیر ہیں، امریکہ میں سفیر رہی ہیں، انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں۔ پروگرام میں ہمیں وہ بھی جوائن کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب، ہم جو عزم استحکام سے متعلق پریس بریفنگ ہے اس پہ بھی آپ کمنٹ کر دیں، لیکن ملیحہ صاحبہ کی طرف ہم جائیں گے جو امریکہ میں جو بائیڈن دستبردار ہوئے ہیں صدارتی امیدوار کے طور پہ۔ جی ارشاد صاحب۔ جی میرا خیال ہے ہم ملیحہ لودھی صاحبہ سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ملیحہ صاحبہ یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ بائیڈن صرف حالیہ جو بیماری تھی اس کی وجہ سے، یا ایک جو ان کے درمیان تقریری مقابلہ تھا ٹرمپ اور ان کے درمیان، اس میں ان کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، یا کچھ اور عوامل بھی آپ دیکھتی ہیں، اور اس دستبرداری سے ریپبلکن کو کیا نقصان ہوگا اور بائیڈن کو ٹرمپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجوہات جو آپ نے بیان کیے وہ درست ہے، ایک وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات کے بعد ہی انہوں نے اس ریس سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ ایک تو ان کا جو عمر کا ایشو تھا کہ ان کی عمر 81 ایئرز اولڈ ہے، اور اس سے لوگ کافی پریشان تھے، اس لیے کہ بہت دفعہ انہوں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ اور ویسے بھی کہ ان کی جو کانڈکٹ تھا وہ کچھ مناسب نہیں تھا، لڑکھڑا کے چلتے تھے وہ۔ تو ایک تو ایج فیکٹر تھا، دوسرا یہ کہ ان کی جو کمزور قیادت تھی وہ ڈیموکریٹس کو نظر آ رہی تھی، ان کی پارٹی کو، کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں سامنے آئے۔ اور جہاں تک سابقہ صدر ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پریشر جو تھا وہ بڑھتا گیا، دباؤ بڑھتا گیا بائیڈن پہ، خاص طور پہ اس ڈیبیٹ کے بعد جو ٹیلی ویژن پہ ہوئی ان کی اور ٹرمپ کے درمیان۔ اس میں ان کی کارکردگی اتنی خراب تھی، اتنی کمزور تھی کہ پھر آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی سے کہ آپ اس ریس سے باہر چلے جائیں اور کسی اور کینڈیڈیٹ کو سامنے آئے۔
جی اچھا، یہ کملا ہیرس کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، تو آپ کے خیال میں پارٹی اس کی توثیق کرے گی یا کوئی اور امیدوار، جس طرح کیلیفورنیا کے گورنر کا نام آ رہا ہے، امیدوار ریپبلکن کا کوئی اور ہی ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تو پارٹی کی طرف سے کوئی سرکاری یا آفیشیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ تو صرف صدر بائیڈن نے کمالا ہیرس کو انڈورس کیا ہے. نامنیٹ تو وہ کر نہیں سکتے، نامنیشن تو پارٹی نے کے ہاتھ کرنا میں ہوتا ہے. ہے. تو اب پارٹی کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا پارٹی اگلے چند ہفتوں میں کرے گی یا وہ انتظار کرے گی جب ان کی ڈیموکریٹک کنونشن، جو ان کی بہت بڑی اسمبلی ہوتی ہے پارٹی کی، کیا وہ اس کنونشن میں کریں گے. اور میرا خیال ہے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک سرکلز میں وہ یہ ہے کہ اتنے لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں، خاص طور پہ اگر کنونشن تک یہ چھوڑ دیا جائے معاملہ. اگر تو اس سے پہلے ہی کوئی کینڈیڈیٹ پہ آمادگی ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کنونشن تک کوئی اگریمنٹ نہیں سامنے آتی، کوئی کنسنسس نہیں بنتا، تو پھر یہ خدشہ ضرور ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑوں کا بہت زیادہ وہ ہوگا، یعنی کہ اس کا بہت ہی برا اثر پڑے گا پارٹی کے الیکشن چانسز پہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ کملا ہیرس ہی اگر آتی ہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے، انڈین اوریجن سے ہیں وہ، پھر وہ فیمیل بھی ہیں، ایک ایپیسوڈ ہم نے ہیلری کلنٹن ورسز ٹرمپ بھی دیکھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہونا ہے یا یہ مقابلہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹف ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر سامنے آتا ہے یا آتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ٹرمپ سے بہت مشکل ہوگا. میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی تو بہت ہی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہے ابھی بھی. اتنے لاسٹ منٹ پہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈرا کر جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کملا ہیرس ہو یا کوئی اور ہو، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو چاہے وہ جو بھی ہو، اس کے چانسز بہت کم مجھے نظر آتے ہیں. یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ مومنٹم ہے، ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے اس کی ہم عکاسی دیکھ رہے ہیں مختلف اوپینین پولز میں. ہر اوپینین پول میں وہ آگے ہیں. اور پھر جو 5 سوئنگ اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے، جو 5 ریاستیں ہیں جو کہ الیکشن کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ان 5 میں ٹرمپ آگے ہے اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ابھی تک سے جو بائیڈن تھے وہ پیچھے. ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے. آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی. یہ ظاہر بات ہے ضرب عزم کی طرح کا آپریشن یا راہ نجات کی طرح کا آپریشن نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پر قومی اتفاق رائے کتنا ضروری ہے، اور کون کون سے وہ نکات ہوں گے جس پر قومی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک ایوان موجود ہے نا جس کا نام ہے پارلیمنٹ. جی، تو وہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس بن سکتا ہے اور بننا بھی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی اس قسم کے آپریشن کے لیے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو، چاہے وہ بہت بڑا آپریشن ہو، چاہے وہ محدود قسم کا ہو، ان سب کے لیے ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور اس کی حمایت کریں، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی، معاشرے میں بھی اس کی حمایت ہونی چاہیے، عام لوگوں کی طرف سے بھی حمایت ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر کام آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے. یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اور باقی پارٹیز کو انگیج کرتے ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس بناتے ہیں، جس کی ظاہر ہے بہت ضرورت ہے. تو حکومت کے تو اپنے اندر معاملہ یہ ہے کہ وزیر دفاع بات کرتے ہیں، وزیر داخلہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے وزیر اطلاعات کچھ اور بات کرتے ہیں. ان کے ہاں تو اپنے کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا. ڈپٹی وزیر اعظم کہتے ہیں ابھی مشاورت ہونی ہے، وزیر اطلاعات اعلان کرتے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے، وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں کنسنسس کی، نہیں بھی ہوتا تو ہم تو کر گزریں گے. تو ایسی صورت میں پھر کیسے ہوگا؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سے کہ ظاہر ہے پھر ایک پبلک سطح پہ پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مایوسی بھی ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز ہیں گورنمنٹ میں
وہ یعنی کہ یونائٹڈ ہو, ایک ہی آواز سے بات کریں. اور پھر واپس اسی پہ میں آ جاتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے نا, یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو انشور کریں کہ ٹیم ایک ہی آواز سے بات کرے. اور باقی جیسے میں نے پہلے بھی کہا, باقی پارٹیز کو بھی شامل کریں, جو پارلیمنٹ میں جن کی نمائندگی ہے ان سب کو اکٹھا کریں. اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ایک زمانے میں بات ہوئی تھی کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے. اس کو بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے اس وقت یا نہیں, لیکن نیشنل کنسنسس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپریشن پوری طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, افغانستان یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے, بلکہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہے بنو کا اس میں بھی یہ ہوا کہ پی حکومت نے بھی اعلامیہ جاری کیا, فوج بھی بارہا کہتی ہے, حکومت بھی کہتی ہے. لیکن فرینکفرٹ میں جو ہوا, جو افغانی لوگ پاکستانی سفارت خانے پہ چڑھ دوڑے اور وہاں پہ پھر پرچم اتار دیا پاکستان کا, کیا محرکات ہیں اس کے, اور اس پہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ جرمن ترجمان دفتر خارجہ تو کہتی ہیں کہ جرمن جو سفیر ہیں انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے, لیکن سفارتی تقاضے کیا ہیں؟ جرمن حکومت کو پابند کس ضمن میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے ہماری بارڈر پہ, اس لیے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں وہ ظاہر ہے فرینکفرٹ میں نہیں ہے, وہ یہاں ہے ہمارے بارڈر پہ. اور یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ دہشت گردی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے, خاص طور پہ کے پی میں, بلوچستان میں بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کو معلوم ہے, تو اس کو کیسے نپٹنا ہے. میرا خیال ہے اس کے تو دیکھیں نا دو پہلو ہیں, ایک اندرونی پہلو ہے اور ایک ایکسٹرنل پہلو ہے. ایکسٹرنل کا پہلو تو ظاہر ہے, پھر اس سے میرا مقصد یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی انگیجمنٹ ہو افغان طالبان کے ساتھ کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں اور اس کو ڈی موبلائز کریں. دوسری طرف جو ہمارا انٹرنل ہے وہ پہلو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ہماری فوج یا فوجی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ایک نئے آپریشن کی طرف جائیں, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, DGISPR نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی ہے. تو یہ دونوں پہلو کو ساتھ ساتھ جانا پڑے گا, ایک دوسرے کے بغیر نہیں آگے چل سکے گا, اس لیے کہ اس دہشت گردی کے دونوں انٹرنل وجوہات بھی ہیں اور ایکسٹرنل وجوہات بھی ہیں, دونوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. نہیں, افغان حکومت سے جب ہم نے بات کی, ماضی کی حکومت نے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, مذاکرات کر لیں, معاملہ طے کر لیں. وہ بھی تو معاملہ سرے نہیں چڑھا, اور جو لوگ ہم واپس لائے اچھی نیت سے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے, وہ ہمارے لیے درد سر بن گئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹی ٹی پی حکومت, جو حکومت طالبان کی حکومت ہے وہاں, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا اس کی نیت ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو اور ہم اس دہشت گردی سے بچ جائیں اور ان کی سرزمین استعمال نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو چیلنج ہے نا ہمارے لیے, تو اب تک اگر ہم ان کو آمادہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ہاتھ اوپر کر لیں اور کہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا, تو کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی پالیسی نہ ہوئی نا, یہ نہ کی پالیسی تو نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے, اور اگر نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو ہمیں پھر سوچنا ہے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے, جس کو میں لکھتی رہی ہوں اس ٹاپک پہ, اور میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہنے کی کہ اس میں ہمیں دونوں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, یعنی کہ کچھ دباؤ بھی ڈالنا لیکن ساتھ ساتھ کچھ انسینٹیوز بھی دینا, بیکاز ایک چیز سے کام نہیں بنے گا, ہمیں دونوں چیزوں کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آگے چلنا چاہیے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے دیکھیں نا, کنٹرول افغانستان پہ کس کا ہے؟ طالبان کا. تو حقیقت ہے نا, ہمیں یا پسند ہو یا ناپسند ہو, اور پھر وہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ ملک, ہماری ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہم اپنے ٹھیک رکھیں. اس وقت آپ کو معلوم ہے ہمارے مختلف بارڈر پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے جو بلوچستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, وہاں بھی مشکلات ہیں, بھارت کے ساتھ تو کبھی مشکلات ختم ہی نہیں ہوئی ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 فرنٹ پہ 3 سرحدوں پہ ہمارے
جو ہے تعلقات خراب ہوں ان ممالک کے ساتھ، یا وہ بارڈرز جو ہیں وہ ہاٹ ہوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں پرابلم ہماری سیکیورٹی کی پرابلم درپیش۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ بھارت میں مودی کو وہ کامیابی نہیں ملی جس کا وہ خواہاں تھا اور جس کے وہ ارادے ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے بعد یہ کریں گے۔ اب جب کہ اس کے ہاں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی اور اس کی پوزیشن پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے، کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بھارت کے ساتھ مذاکرات کا احیاء کر کے تعلقات کو نارملائز کر سکتا ہے، یا اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ اس وقت مجھے کوئی آثار نہیں نظر آتے بھارت کی طرف سے کہ ان کو کوئی دلچسپی بھی ہے جی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات یا ڈائلاگ کو بحال کرنا۔ اچھا، مودی کی جو پالیسی ہے آپ نے دیکھی تھی، جو الیکشن مہم میں کیمپین میں جس قسم کی باتیں انہوں نے خود کی اور جس قسم کی پاکستان بیشنگ ہوئی بی جے پی کی طرف سے، تو وہ تو کوئی ماحول انہوں نے نہیں بنایا جس میں کہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں، ڈائلاگ کی طرف جائیں۔ اور پھر جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کس قسم کا ڈائلاگ ہم کریں جب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں، یعنی کہ بھارت کی حکومت کہتی ہے کہ ہم تو کشمیر میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں، اس لیے کہ جو بھی کشمیر کا معاملہ تھا وہ تو ہم نے ریزالو کر لیا، ہم نے سالو کر لیا۔ تو اس صورتحال میں کس قسم کی ڈائلاگ ہو سکتی ہے؟ اس ڈائلاگ کا تو پھر کوئی بیسس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر ڈائلاگ کرنا بھارت کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ارشاد صاحب، ہم پروگرام کے آغاز میں بھی بات کر رہے تھے عزم استحکام سے متعلق، آج جو بات ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی گئی ہے اس میں، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیغام ہے وہ آج کے پریسر میں کیا تھا؟ دیکھیں، دو چیزیں جو ہیں نا، ایک تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم اور وہ سارے معاملات ہیں، لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ سمگلنگ نہیں روک رہی، یہ کسٹم پیڈ گاڑیاں ملک میں چل رہی ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا بے نامی اکاؤنٹس سے کام ہو رہا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام فوج کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ حکومت کی طرف تھا۔ تو ذمہ داری اینٹی اسمگلنگ کی ہے، کسٹمز کی کیا ذمہ داری ہے اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں، این سی پی گاڑیاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو توقع کر رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت وہ سخت فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اس بنیاد پر کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے یا اس کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے، اپوزیشن کو اس کا ویسے بھرکس نکال دیا گیا ہے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت وہ کام کر نہیں پا رہی جو اس کے کرنے کے تھے، وہ بھی اسی طرح ماضی کی حکومتی کی طرح جو 13 کی حکومت پہ تھا، جو 18 کی حکومت پہ تھا، اس سے پہلے جو زرداری صاحب کی حکومت پہ تھا کہ جی یہ جو فوج کے کرنے کا کام ہوتا ہے تو وہ کر گزرتی ہے۔ اگر نیشنل ایکشن پلان کے دیکھا جائے تو فوج کے ذمہ جو کام لگایا گیا اس نے کر دیا، جو کائنیٹک ڈومین تھا اس کا وہ پورا کیا، اور جو حکومت نے کرنا تھا مثال کے طور پر مدارس کو قومی دھارے میں لانا تھا، رجسٹریشن، وہ اب بتا رہے تھے کہ 50% ابھی بھی، ہاں ٹوٹل 32,000 مدارس ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہوئے، 16,000 باقی میں کون پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، کاروبار ہیں جس سے ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے، وہ کام حکومت نے کرنا تھا، وہ نہیں ہو رہا، آج بھی نہیں ہو رہا۔ آج کی پریس کانفرنس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے نا، تیل کی سمگلنگ ہے، تیل کی سمگلنگ 80 لاکھ لیٹر، دیکھیں نا، پر ڈے۔ اب یہ کام اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ٹھیک کہا کہ چمن پہ جو دھرنا ہوا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو پروموٹ کون لوگ کر رہے ہیں، وہی جو سمگلر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمگلنگ، لیکن دھرنا تو ارشاد صاحب سیاسی بیکنگ تھی اس کو، اس دھرنے کی تو بہت زیادہ حمایت جے یو آئی نے کی ہے۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا، ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو وہ سمگلر مافیا جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ پیسہ لگاتا ہے
سیاسی پہلو میں نے کہا کہ وہ ہے الگ پہلو ہے. جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی روک تھام کس نے کرنی ہے. اس کی روک تھام حکومت نے کرنی ہے, وہ صوبائی حکومت بھی ہے, وہ مرکزی حکومت بھی ہے. تو اگر ایک ایسی آئیڈیل حکومت جو جس کو مخالفین طعنہ دیتے ہیں 47 کی حکومت ہے, اگر وہ یہ کام نہیں کر رہی تو وہ کس لیے بٹھائی گئی اور کس لیے بیٹھی ہے. اب بنیادی طور پہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوبیکو مافیا ہو, آئل مافیا ہو, دوسرے جو مافیاز ہیں وہ پھر ٹیرر فنانسنگ بھی کریں گے. یہ جو اسمگلنگ ہے یہ پہلے ہو رہی تھی 80 لاکھ لیٹر پر ڈے, جی اس پہ کچھ کام کیا گیا تو یہ 60 لاکھ لیٹر پر ڈے پہ آ گئی ہے. اب انٹرسٹنگ بات آپ سنیے, 16 یا 17 روپے پاکستانی روپیز میں وہاں سے ملتا ہے ڈیزل پیٹرول جو ایران سے آتا ہے, اور یہاں پہ بکتا ہے جو آگے کو بڑھتا جائے گا آپ کے ڈی جی خان تک, جہاں تک یہ پہنچتا ہے سر کروڑوں روپے پر 220 تک پہنچ جاتا ہے, 200 تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو ایریا سے گزرتا ہے وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر, وہاں کا ڈپٹی کمشنر, وہاں کا کمشنر, وہاں کا ڈی ایس پی, وہاں کا ایس پی, وہاں کا ڈی آئی جی, یہ سارے انوالو ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کماتے ہیں. ابھی پچھلے سال ایک وہاں سے ایک افسر کو, پولیس افسر کو, جس کی بڑی شہرت بتائی جاتی تھی, بڑا زبردست ہے, وہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ پر پتہ چلا جی 2 کروڑ روپیہ وہ کما رہا تھا وہاں سے, اور وہ اوپر تک بتا پہنچا رہا تھا. تو ایک پورا نیٹ ورک ہے, بیوروکریسی ہے اس میں, پولیس ہے اور لوگ ہیں سارے, اور وہ سارا پیسہ کماتے ہیں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے, معاشرہ کس طرح تباہ ہو رہا ہے. وہ تو دیکھیں حکومت خواہ پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, ان کا یہ دھندا جاری ہے اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ تگڑے ہیں حکومت سے. ہاں تو یہ ہے, وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی حکومت دیکھیں نا, اگر آپ اتنے ہیں کہ یہ آپ جرت کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, آپ کو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسمگلنگ روکیں, آپ ان کی بات نہیں مانتے, تو پھر ان کی یہ بات بھی نہ مانے کہ جی ہم ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی دباؤ ہے نا, اس دباؤ کو بھی جھٹک دیں. ایران سے آپ ڈائریکٹ امپورٹ کریں تو آپ کا بجٹ بھی بہتر ہوگا, ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ کا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا آپ کا, اور آپ کا یہ جو تاثر ہے ایک کمزور ریاست کا وہ بھی ختم ہوگا. لیکن وہ اس پر بھی آپ جانے کے لیے تیار نہیں, وہ امریکہ سے ڈر لگتا ہے آپ. صحیح ہے شاہ صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک پس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ہم ملیحہ لودھی صاحبہ سے بات کر رہے تھے امریکی جو صدارتی الیکشن ہے اس سے متعلق, لیکن ایک بہت بڑا کویسچن ہے, ٹرمپ آ جائے یا جو بائیڈن آ جائیں, امریکہ کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے, ایک تو ہوتی ہے دیکھیں پالیسی, ایک میکرو پالیسی ہوتی ہے, ایک مائکرو پالیسی ہوتی ہے. اس میں آپ یہ توقع کریں کہ بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی آئے گی, کہ مثال کے طور پر چین کے بجائے وہ انڈیا کو کہیں کہ جی ہمارا دشمن ہے, یا ایران کی بجائے وہ جرمنی کے بارے میں یا سعودی عرب کے بارے میں پالیسی شفٹ ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس کا, کہ جو دشمن بھی ہوتا ہے بعض صدور کے دور میں اس سے نرمی برتی جا رہی ہوتی ہے, اور بعض کے اس میں سختی برتی جا رہی ہوتی ہے. دوستوں کے حوالے سے بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے شاہ سلمان سے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں نکال سکتے. اب ظاہر ہے بائیڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی, حالانکہ ٹرمپ جب وہاں گیا اور پھر بڑا کولڈ شولڈر بھی تو ملا اس کے بعد, ٹھیک ہے, اس کے اثرات بائیڈن نے بھی جھیلے. بائیڈن نے جھیلے, یعنی جو بات اس نے کی تھی اس کا بائیڈن کو وہ کرنا پڑا. لیکن وہ تو ایک جو اوور آل پالیسی تھی سعودی عرب ورسز
امریکہ یا سعودی عرب ورسز اسرائیل، اس کی وجہ سے ہوا نا. تو یہ تو ہوتی ہے. ایک میں مثال دوں گا آپ کو. اگر ٹرمپ درمیان میں نہ آیا ہوتا تو عین ممکن ہے کہ افغانستان میں آج بھی جنگ چل رہی ہوتی. یہ ٹرمپ تھا جس نے ریئلائز کیا اور جس نے اپنی قوم کو قائل کیا، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا کہ جی یہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، ہمیں نکلنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ یہ جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے. ہم اسلام آباد میں تھا تو اطلاع ملی کہ ایک بریفنگ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زلمے خلیل زاد یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور طالبان، افغان طالبان کا ایک وفد کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا آغاز کیا جائے. یہ جنوری کی میں بات کر رہا ہوں، 19 میرا خیال ہوگا. تو یہ وہ وقت تھا جب ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا کہ جی اب ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے اور اس جنگ سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ٹرمپ کا جو اسٹیٹ سپیچ ہوتی ہے ہر سال 1 یا 2 جنوری کو، وہ ڈیلے ہو رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اور CIA کو اور دفتر خارجہ کو یہ شک ہے کہ کہیں، چونکہ ابھی ڈیلے ہو رہا تھا، تو شک یہ ہے کہ کہیں ٹرمپ اب اسٹیٹ یونین سپیچ میں اعلان نہ کر دے جی میں فلاں تاریخ کو ودرا کر رہا ہوں، اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہوں. تو وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ اگر ودرا کی نوبت بھی آئے تو ہم کہیں مذاکرات کے بعد یہ نتیجے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ نہ پتہ چلے کہ ہم تھک گئے ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ اگر ہم یک طرفہ انخلا کریں گے تو ایک تو ہمارے جو اتحادی ہیں خاص طور پر نیٹو، اس پر برے اثرات ہوں گے. وہ کہیں گے جی انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے اور یہ امریکہ اب کمزور ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہاں طالبان کی حکومت آ جائے گی ڈائریکٹ. وہ اس وقت تک یہ تھا کہ جی وہاں ہم کوئی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنا کے نکلیں گے. پھر وہ تو خیر بعد میں ایسا ہوا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو پر جو امریکن اسٹیٹ پالیسی تھی یا امریکن کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی یا ڈیپ اسٹیٹ جو کچھ سوچ رہی تھی، ٹرمپ نے اس کے برعکس کر کے دکھایا. مذاکرات شروع ہو گئے، اس کی حکومت چلی گئی، لیکن بائیڈن کو وہ سلسلہ جاری رکھنا پڑا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں وہ انخلا ہو گیا، پرامن انخلا ہوا. جی. لیکن وہ خواہش امریکہ کی پوری نہیں ہوئی کہ وہاں طالبان کی حکومت نہ بنے، وہ بن گئی، سب کچھ ہے. تو اس لیے یہ تبدیلی تو آتی ہے. لیکن اب جو اس وقت امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے بھی پوچھا، وہ یہ ہے کہ کملا ہیرس جو ہے وہ کتنا مؤثر امیدوار ہوں گی بمقابلہ ٹرمپ. میری ایک سوچی سمجھی رائے ہے، اور جو میں نے امریکہ میں جب میں گیا ہوں اور وہاں اسٹڈی کیا کچھ، وہ یہ ہے کہ ایک تجربہ ہم نے کیا جب ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے امیدوار کا انتخاب کرنا تھا تو 2 امیدوار تھے، اور اس میں مضبوط امیدوار جو تھا تھی وہ تھی ہیلری کلنٹن. لیکن ڈیموکریٹس نے، یعنی یہ کوئی ریپبلکن پارٹی یا وہ لوگ نہیں ہیں، کنزرویٹو نہیں ہیں، یہ ڈیموکریٹس ہیں، لبرل لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایک کالے مرد کو ایک گوری خاتون پر ترجیح دی، اور جس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات تھے اوباما کے بارے میں کہ وہ پیدائشی امریکی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو وہاں انڈونیشیا میں پیدا ہوا ہے، اس کی والد وہاں تھے، والد اس کا کینیا کا تھا، حسین. تو اس کے باوجود وہ نامینیشن نہیں ہو سکی، اس کی نامینیٹ ہیلری کی نہیں ہوئی. اب اس کے بعد ہیلری نامینیٹ ہو گئی، اور پول سارے بتا رہے تھے کہ ہیلری جیتے گی، اور ٹرمپ سامنے آ گیا اور جیت بھی. پھر اس وقت میرا نقطہ نظر یہی تھا
آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ مشکل ہے امریکی معاشرے کے لیے کہ وہ ہیلری کو ترجیح دیں ایک گورے ٹرمپ پر، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 4-5 سال میں امریکی معاشرے میں اتنی ریڈیکل چینجز آ گئی ہیں۔ وہاں کا جو سوشل فیبرک ہے، سوشل سیٹ اپ ہے، خاص طور پر خواتین وہاں کی جو ہیں، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ کیا کملا ہیرس جو کہ انڈین اوریجن ہیں، وہ ٹرمپ جیسے ڈائنامک پرسنالٹی اور جدی پشتی گورا انٹروورٹ پالیسیز اس کی ہیں، کیا کملا اس کا مقابلہ کر پائے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ارشاد صاحب یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں اب، لیکن توقع ہمارے یہاں بہت سی لوگوں کی امیدیں ہیں کہ جب ٹرمپ آ جائے گا تو پاکستان میں بہت سے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اس تناظر میں بڑی اچھی لابنگ بھی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کو جو امریکی نژاد پاکستانی ہیں، جو پاکستانی نژاد امریکی ہیں، وہ بڑی تعداد میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بات مشاہد حسین سید صاحب کی بات بھی آپ کو یاد پاکستانیوں کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ہے جو یروشلم گیا ہے۔ امریکی حکومت نے کبھی اسرائیل کی اس پالیسی کی حمایت نہیں کی کہ یروشلم کو دارالحکومت ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کے دور میں ریپبلکن نے نہ صرف اس کی اس پالیسی کی حمایت کی بلکہ یروشلم خود وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو عالم اسلام اور عالم عرب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ہونے چاہیے جی، لیکن بائیڈن کی آپ ناکامی سمجھیں یا اس کی پالیسی کی ناکامی سمجھیں کہ اس وقت وہاں کے جو مسلم ووٹر ہے اس کی اکثریت بھی ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ صحیح نہیں، لیکن میرا جو سوال تھا وہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں تھا ارشاد صاحب، کیونکہ جو آنیسٹلی دیکھا جائے تو ایک اب یہ کمیلا کے آنے کے بعد تھوڑا سا منقسم ہوا ہے، بائیڈن کو لوگ اس طرح نہیں کنسیڈر کر رہے تھے کیونکہ بیکاز آف ہز ایج ان کی اپنی پارٹی میں بھی یہ بہت بڑے ریزرویشن تھی، بلکہ 35 جو لوگ تھے انہوں نے تو باضابطہ طور پہ اس کی مخالفت بھی کر دی تھی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہاں جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے گا تو یہاں پہ مشاہد حسین سید صاحب جس طرح کہتے ہیں جی ایک فون کال آئے گا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر ہو جائیں گے، کیا کوئی اثر پڑے گا ٹرمپ کے آنے سے؟ دیکھیں ماضی کا تجربہ تو یہی ہے، ماضی کا تجربہ تو یہی ہے کہ جب جناب جنرل پرویز مشرف صاحب تولے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار ہوئے تو ان کا مقدمہ ایک سیشن جج جو تھے رحمت حسین جعفری صاحب، وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنائی گئی، اس کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے سنا، اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ میاں صاحب کو سزائے موت سنائی جائے جو اس ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو بنتی تھی، لیکن اس جج نے ہمت کی، اس نے عمر قید سنا کے حکومت کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہونے دی۔ صحیح ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں جا کے وہ 10 سال ہو گئی، اور حکومت نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپیل کی اس فیصلے کے خلاف کہ جی یہ سزا کم ہوئی ہے، اس کو بڑھایا جائے، اور جو ٹیررسٹ کو جو ایکٹ کے تحت ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، پھانسی دلوانا چاہتے تھے وہ، لیکن کلنٹن نے وہ آئے، انڈیا کے دورے پر آئے، 4 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس بھی آئے، اور انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے ملاقات کی۔ ان کی ایک شرط یہ تھی کہ میں سب سے پہلے ملوں گا آپ کے پریزیڈنٹ سے جو ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی کبھی بھی کوئی امریکی صدر جمہوری دور میں آیا ہی نہیں ہے پاکستان، جتنے بھی آئے وہ آمرانہ دور میں ہی آئے ہیں۔ جمہوری دور میں بھی آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آمرانہ دور میں زیادہ آئے ہیں کیونکہ وہ جمہوری کس کے دور میں سرو ان کو کیا جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے آتے ہی ان کو وہ پریزیڈنٹ مشرف سے ملے، لیکن انہوں نے کہا اس کی نہ تصویر شائع ہوگی، نہ ویڈیو شیئر ہوگی، میڈیا پر کچھ بھی نہیں آئے گا، ملاقات خفیہ ہوگی، وہ کھلم کھلا ہوگی، اور اس میں انہوں نے فرمائش کی کہ میرے دوست کو چھوڑو، اور پھر ہمیں چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن وہ صدر صاحب کو تو رخصت کر دیا تھا۔
وہ تو بات کی بات ہے نا، دوست چھوڑ کے سویلین زیادہ رخصت ہو گیا. وہ بات کی بات ہے. ارشاد صاحب کیپیسٹی چارجز یہ پہلی بار پبلک میں یہ معاملہ ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. گوہر اعجاز صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. یہ کہانی ہے کیا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. گزشتہ سال آئی پی پی سے 1198 ارب روپے کی بجلی کی خریداری کی گئی، لیکن جو ادا کیے گئے وہ 3127 ارب روپے ہیں. یہ تقریباً کوئی 2000 ارب روپے زیادہ بنتے ہیں جو ادا کیے گئے، اور یہ کس کس کی جیب میں گئے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک یونٹ بھی بجلی کا نہیں بیچا یا پروڈیوس کیا، اور وہ بھی اربوں روپے انہوں نے اینٹ لیے. یہ کہانی کیا ہے؟ ارشد عباسی صاحب ماہر ہیں توانائی امور کے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عباسی صاحب، گوہر اعجاز صاحب فرماتے ہیں کہ 40 خاندانوں کی اجارہ داری ہے بجلی کے اس نظام پر. یہ کیپیسٹی چارجز کی کہانی کیا ہے، اور یہ جو معاہدے ہوئے تھے کتنی گنجائش ہے کہ ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ فیصل، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے یہ میرے ہی سٹڈیز تھیں. کیپیسٹی پیمنٹ، آئی پی پیز اور پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے، جو کرائسس یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہاں پہ ارشاد عارف صاحب بھی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہوں گے. ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے لوگوں کی، کس طرح ان کی گزر بسر ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی زندگی موت کا سوال بن گیا ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ 2 ماہ کی سٹڈیز اب تو پبلک ڈومین میں بے شک اعجاز گور سب استعمال کریں، کوئی بھی استعمال کریں، لیکن اس سے پہلے 3 اکتوبر 2021 کو ایک شارٹ رپورٹ بنا کے میں نے بھیجی تھی اس وقت کے جنرل باجوہ کو. اور کیوں بھیجی تھی؟ اس لیے بھیجی تھی کہ انرجی سیکورٹی بھی ایک نیشنل سیکورٹی کا دنیا بھر میں ایک حصہ ہے. اور ان کو ہاتھ یہی لکھ کے بھیجا تھا کہ حضور دیکھیں، امریکہ ہے، وہاں پہ انرجی سیکورٹی کا بل آیا ہے 350 پیجز کا، اس طرح انڈیا میں ہے، وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب دنیا میں جنگیں ضروری نہیں ہے کہ لڑکے فوجیں ایک دوسرے کو فتح کریں. وہ ہٹلر نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم صرف اکانوی میں ہوگی، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ سرکولر پاکستان کو لے ڈوبے گا. اور آج وہی ہوا. کیا ہوا کہ میرے خیال میں یہ سیاست یہیں پہ رہ جائے گی، اور پاکستان کے لوگ لگتا یہ ہے کہ ایریاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے. کیونکہ میں اس سیکٹر میں ہوں. آپ یقین کریں، ذرا سوچئے، آپ کے پاس جو کیمرہ مین ہے، جو اور لوگ ہیں جن کی سیلری 30,000 ہے، 40,000، ان کا بل کتنا آیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئی پی پی کا جو معاہدے تھے 1994 یعنی 1994 میں ہوئے تھے. میں نے کچھ عرصہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں بھی گزارا ہے. وہاں کا بڑا تلخ تجربہ بھی میرے پاس ہے. وہاں آلدو میں کچھ کر نہیں سکا، میں افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو نہیں سکا. بات یہ ہے کہ 25 سال ایک پاور پلانٹ کی ایک لائف ہوتی ہے. وہ اپنے پلانٹ لائف عمر پوری کر چکے ہوئے، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، جو سننے والے ہیں، یہ کام ہے کہ ادارہ بنا تھا نیپرا، جس میں لوگوں کی بڑی بڑی سیلریز ہیں. آپ یقین کریں، سرینا کے ساتھ آپ آئیں گے، ایک بلڈنگ ملے گی. وہ بلڈنگ سرینا ہوٹل 5 سٹار 7 سٹار کے برابر ہے، جم ہے، ہر کچھ ہے. یہ ان کا کام تھا. نیپرا نے کیا کیا وہاں پہ کہ ان کے لائسنسز کو جن کی ایج پوری ہو چکی تھی 10 سال اور دے دیے. لیکن اس سے بھی زیادہ دیکھیں، یہ ایک اضافہ میتھمیٹکس ہے. میں آپ دونوں کو بتاؤں، آپ ماشاءاللہ دونوں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. دیکھیں، ایک اضافہ یہ ہوتا ہے 2 + 2 = 4. دنیا کا کوئی آرٹ، کوئی شیکسپیئر، کوئی شاعری، کوئی ادب، ایون معاف کیجئے گا دونوں سے، مذہب بھی اضافہ آپ کے اوپر نہیں بولتا، اکاؤنٹنگ بھی نہیں بولتا. جو نمبرز ہندوازم میں ہیں وہی اسلام میں ہیں، وہی اس میں ہیں. یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے، زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ 2015 میں جو آئی پی پی لگے ہیں، ایک تو ہمارے دوست ملک نے لگائے ہیں،
دیکھیے بات کہنے میں کوئی حرج نہیں, دوست سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن ان کا قصور نہیں, ہمارا ہے. پھر ہمارے جو LNG کے جو پاور پلانٹ لگے ہیں 4 پلس, آپ یہ حساب میں لگاؤں, آپ کو بتاؤں کہ 4 پاور پلانٹ لگے ہیں بکی غازی آباد میں, $4 ارب اس پہ لگے, 9-10 بلین ڈالر کی LNG لا چکے ہیں, $2 بلین اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے. ارشاد عارف صاحب آپ دونوں آپ یہاں سے اٹھیں گے باہر کسی ایک, میں کہتا ہوں تندور سے پوچھیے گا, وہ آپ کو صاحب کو بتائے گا $16 بلین کا ہمیں ملا کیا ہے, اور وہ اس بندے نے کیے ہیں جس کا پاکستان میں انتہائی معتبر نام ہے, اپنی جو ان کی ایئر لائن ہے وہ کتنی پروفیٹیبل ہے, وہاں وہ نقصان نہیں کر سکتے. کویسچن یہ ہے, دیکھیں جو آپ $16 ارب کی بات کر رہے ہیں, یہ IPPs کے ساتھ رینیو نہ کرتے تو کیا ہم نے ہائیڈرو پاور اور دیگر آلٹرنیٹیو سورس اتنے پیدا کر لیے تھے کہ ہمیں بجلی ملتی, LNG ہم امپورٹ نہ کرتے, وہ پاور پلانٹس نہ لگاتے تو کیا پاکستان میں آج گیس میسر ہوتی, اور اگر اس میں کوئی بے ضابطگی تھی وہ تو 4-5 سال نیب بھگتنے کے بعد وہ دندناتے اب پھر رہے ہیں کہ آئی واز کلیئر, اور وہ جب ان پہ کیسز سے وہ تب بھی چیلنج کرتے تھے کہ میرے پہ اگر کوئی بے ضابطگی یا کرپشن ہے تو اس کو ثابت کرو, تو ہم کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ فیصل صاحب آپ کا دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے کہ جس ملک میں آپ نیب کی بات کر رہے ہیں یہ کسی بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سچ بات کہتے ہیں. وائٹ کالر کرائم میں یہاں پہ کتنے کے ایکسپرٹس ہیں وہ مجھے زیادہ پتا ہے. میں آپ کو ایک حساب کی بڑی سمپل لے مین کا ہے, $9 بلین کی LNG آ چکی ہے, $4 بلین کے پاور پلانٹ ہیں, اور کیپیسٹی پیمنٹ شاید اس کی سب سے زیادہ ہے. اور ایک بات ہے فل کیپیسٹی پہ وہ نہیں چل رہے, نہ سی پیک کے جو 4 پروجیکٹس ہیں لکی, اس کے بعد بن قاسم, ہیپکو اور سائیوال, ہمارے پاس اوور کیپیسٹی ہے. اور پھر ایک اور بات ہے, دیکھیے آج کل انوویشن نے بڑا کام خراب کیا. انوویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کریں فیصل صاحب, آپ کے مری کے رہنے والے ہیں, میں ابھی گاؤں میں گیا تھا, گاؤں کا ایک عام آدمی جس کے مال مویشی ڈنگر ہیں وہ بیچ کے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے اپنی بچیوں کا جہیز بیچ کے سولر پہ آ رہے ہیں. ہر مہینے 10 سے 12% بجلی لینے والے نیشنل گریڈ میں کم ہو رہے ہیں. یہ ہو گیا پھر بجلی اتنی مہنگی کیونکہ اس وقت ہم نے سوچا نہیں تھا. دیکھیے اتنے بڑے بڑے جو سائنسدان بندے بنتے ہیں جن کی کوالیفیکیشن اتنی بڑی ہائی ہوتی ہے, ان کا کام پلاننگ کرنا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, دیکھیے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. آپ کا جہاں پہ چینل ہے 7 پوائنٹ قبرستان ہے, سوچنا وہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے. نہ نیتن یاہو نے آ کے یہ کام کیا, نہ نریندر مودی نے, یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے. ثابت کرنا یہ پاکستان میں نیا وظیفہ, یہ بھائی یہ نہیں کر سکتی. آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ یہ اور معاشرے ہیں. ابھی ارشاد اکانی صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ وہ ہے. جی ہمارے پاس ٹرانسمیشن کیپیسٹی جو ہے وہ ہے 22,000 یا 23,000 کی. ہم نے پاور پلانٹ لگائے 45,000 میگا واٹ کیپیسٹی کے. تو یہ ہم اس وقت نہیں سوچا, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیا ہم کک بیکس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بند تھی, ہمارے ذہن معاف تھے, یا کوئی اور وجہ تھی؟ آپ نے بڑا صحیح سوال کیا کہ پورا پاور سیکٹر 3 ستونوں پہ کھڑا ہوتا ہے. بجلی کے کارخانے, ٹرانسمیشن اور ساتھ ڈسٹریبیوشن. آپ ذرا کبھی جائیں نا پر یہ کسی شہر میں کسی گلی میں, آپ کو ایون میں کہتا ہوں بلیوری ہیں یہاں پہ پلازے میں, پتہ نہیں لگے گا کس کا میٹر کہاں پہ. ان دونوں پہ ہم نے کام نہیں کیا, کارخانے جلدی لگے. اور دیکھیے وہ بات ہے سچ پر بات ہے رسوائی کی. آپ جدھر بات کر رہے ہیں بات وہی ہے. آج ایسے کریں, ہم نے جو پروجیکٹ لگائے ہیں ذرا کمپیئر کریں وہی پاور پروجیکٹ کول کے ہیں یا LNG کے دنیا میں کتنے کے لگے ہیں. دیکھیں یہ میرے پاس ایک سیٹ ہے سیمسنگ کا, اس کے یونیورسل پرائز ہے. نیب کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ دونوں کو بٹھایا جائے تو آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. ہمیں تو 2 سال وہاں پہ کن کی وہ ایک اور لمبی کہانی ہے. جب تک ہم کبھی بھی ہم جسے کہتے ہیں نا اوتھ لے کے, اوتھ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے رکھ کے الفن کہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں یہ جو اصاب تاب کرنے لگا ہوں یہ صحیح اور سچ ثابت ہوگا, تو آج پاکستان کا حال نہ ہوتا. کسی کو آج مجھے بتائیں کس کو سزا ملی ہے, کس کو ریکوری ہوئی ہے؟ دیکھیے آج ساری شاعری چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر,
معاف کیجیے گا چینلز کے اوپر 10 بندے کہیں گے یار آپ دیکھیں یہاں پہ میں حیرت ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر جیسے بندے کہہ رہے جی فلاں نے جرم کیا یہ نہیں کیا. یہ ان کا کام ہے, یہ ایک سائنس ہے. وائٹ کلر بھائی صاحب جب آپ نیب میں تھے, کام نہیں ہے. جب آپ نیب میں تھے تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا اس کے انچارج تھے شہزاد اکبر. آپ جب بتاتے تھے کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے, یہاں پہ یہی غبن ہوا ہے, تو اس وقت کیا فیڈ بیک آتا تھا ان کا؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ وائٹ کالر کرائم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں نہ ان کو بتاتا تھا نہ اس طرح نہیں ہوتا. میرے پاس تو جو سیکٹر تھا وہ انرجی سیکٹر تھا. ایک آپ کا بات بتا دو, انرجی سیکٹر میں شاید 1 یا 2 بندے صاف ہوں گے. آپ یقین کریں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو زیادہ ایکسپرٹ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہی ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسے ہی ہے بات, ذرا معاف نہ کیجیے گا, میرے مائد کا بائنڈ نہ کیجیے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بندہ 70 سال کا ہو جائے سب کچھ کر لے تو اس کے بعد کہتا آئیں جی چلتے ہیں کام کرتے ہیں. ہمیں یقین کریں آپ دونوں سوشل سائنٹسٹ ہیں, اس لیے کہ آپ کو بتا رہا ہمارا معاشرہ کیسے چلتا ہے, ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں. ایک میں بات بتاؤں, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ والا کرائم اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں اگر خدا نخواستہ آپ کو اصل پکچر پتہ لگ جائے, تصویر کہ پاکستان میں اس سیکٹر میں کیا ہوا ہے, پاور سیکٹر میں, انرجی سیکٹر میں, آپ یقین کریں کہ مجھے آپ باہر عرب میں پھینکے اور ساتھ 200 ٹن رسی کے ساتھ کی بندہ باہر نکل آئے. اتنے زیادہ ہم کرمنل ہیں. عباس صاحب, ہم نے اس قوم کے ساتھ وہ بیڑا غرق کیا ہے. عباس صاحب یہ 2021 کی بات ہے جب ان کمپنیز سے پاور سیکٹر سے نیگوشیٹ کیا گیا کیپیسٹی چارجز پہ اور ڈالر کو فکس کیا گیا ایک خاص ریٹ پہ 167 تھا یا غالباً 57 تھا. تو وہ بیل کیوں منڈے نہ چڑھ سکی, آگے معاملہ کیوں نہیں بڑھ سکا جب ری نیگوشیٹ کر رہے تھے؟ تو اگر وہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے ہمیں کیپیسٹی چارجز سے تو کم از کم نجات مل جاتی. اب یہ بڑا اچھا ٹیکنیکل سوال ہے. بات یہ کہ اس وقت کے وہ جو ری نیگوشیٹ کرنے والے ہیں وہ جس نے انٹروڈیوس کرایا تھا ان کا نام تھا عقیل کریم ڈیڈی. وہ میرے بھی جاننے والے ہیں, انہوں نے عمران خان کو انٹروڈیوس کرایا, پھر وہ دوسرے ہتھوں چڑھ گئے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی, انہیں سمجھایا تھا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک کیپیسٹی ایک انرجی. آپ خالی کیپیسٹی پہ جا رہے ہیں, انرجی کمپوننٹ پہ نہیں جا رہے. بعد میں وہ جدھر چل پڑے, میں تو یہ نہیں کہتا لیکن کاش نئے بھی ہو تو پتہ کرے کہ انہوں نے کیا کیا. آپ کبھی عقیل کریم ڈیڈی کو کہیں کہ ذرا سامنے وہ جس میں کتاب ہے جس میں 30 سپارے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے. آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں بندہ اوپر آ جائے اور وہ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ؟ میرے خیال میں اس کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے بیٹھ کے آپ یہ بتائیں نا کہ محمد علی رپورٹ بھی سامنے آئی, اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا, رکاوٹ کیا تھی یہ ہمیں بتائیں نا. دیکھیے وہ رپورٹ ایک بذات خود اس میں ٹیکنیکل فلاز سے وہ انہوں نے بنائی ایسی تھی کہ جس کے پر پوری طرح عمل درآمد ہو ہی نہ سکے. دیکھیے یہ بھی ارشاد عارف صاحب, دنیا میں آپ نے بڑے بڑے فنکار, آپ تو ڈیلی فنکار دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑے فنکار آپ بھی تھے, وہ کام کر گئے تھے اپنا. آپ وہ اس رپورٹ کے پر کیا اثر ہونا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکنیکل آڈٹ ہوتا. بتائیے ٹیکنیکل آڈٹ ان آئی پی پیز کا ہوا ہے آج تک؟ نپرا نے کیا ہے, کسی نے کیا ہے؟ وہ ٹیکنیکل آڈٹ نہیں ہوا. اچھا ابائی صاحب وجہ کیا ہے کہ یہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی حکومت ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, ملک تباہ ہو جائے, قوم دیوالیہ ہو جائے, لیکن یہ اسی طرح ہی کام چلتا رہے گا. ارشاد عارف صاحب ایک جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ ملک تباہ ہو جائے, دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک میں ہمارا اس کا وزیر اعظم جو کہ ٹیم وہ ہے جس میں وہ پڑھا بھی نہیں ہے پر وہ بار بار ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے گولی بھی نہیں چلائی اور یہ اپنے آپ مر رہے ہیں.
یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہے. ہم جہاں جا رہے ہیں ابھی اگست کے بل آئیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا ہم کہاں چلے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے لوگ جو کتنے شریف لوگ ہوتے ہیں، عادل آبائی صاحب کو پتہ ہے، وہ لوگ کبھی کسی کے سامنے اوئے نہیں کرتے، اونچی نہیں بولتے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے. کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ابھی رزلٹ ابھی آئیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بات کروں، آپ دونوں نے کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے. ہمارا سب سے بڑا نقصان ایک این جی او نے کیا 1990 میں، جس نے سیاستدانوں میں پیسے بانٹے، جس نے کالا آباد ڈیم نہ بننے دیا. دیکھیے آج کالا آباد ڈیم بنا ہوتا تو ہمیں بھائی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو سوچئے. جی بھائی صاحب کلامی کی معافی، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ارشد عباس صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.